بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کی ایک دنیا معترف تھی اور شہباز سپیڈ کے چرچے چین تک چلے گئے تھے۔ لیکن اب لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے کامیاب ترین قرار پانے والے میاں شہباز شریف سے کیوں معیشت قابو ہو سکتی ہے اور نہ وہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے عمران خان صاحب کو قابو کر سکتے ہیں۔ بلکہ سچ پوچھے تو عمران خان کے سر پر آج کل جو پاپولرٹی کا بھوت سوار ہوا ہے وہ ان کا اپنا کارنامہ کم اور مخلوط حکومت کی ناکامیوں کا نتیجہ زیادہ ہے۔ میری دانست میں مخلوط حکومت کی ابتر کارکردگی کے کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہے ان کا آپس میں کوئی نظریاتی ملاف نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جے یو آئی، بی این پی اور جے یو پی وغیرہ کا آپس میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے، لیکن وہ دھاندلی کی پیداوار عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ان کی وسطائیت کے خلاف جمع ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو دغا دے کر درمیان میں اپنی بنائی ہوئی ایک اتحاد سے الگ ہو گئی، جبکہ اے این پی جہیز میں زرداری کی یاری میں پی ڈی ایم چھوڑ چکی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بیساکھیاں ملی ہوئی تھی وہ ہٹ رہی ہیں تو نئی حکومت کی تشکیل کے لیے یہ لوگ آپس میں جمع ہو گئے۔ ساتھ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جو اس سے قبل عمران خان صاحب کے ساتھ تھی وہ بھی اس حکومت کے ساتھ آ ملی۔ اب تضادات کا انتہا دیکھ لیجئے کہ ایک طرف بلوچستان عوامی پارٹی اس حکومت کا حصہ ہیں اور دوسری طرف محسن داوڑ صاحب اس حکومت میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جبکہ یہ حکومت 2-3 ممبران کی اکثریت کے بل پر قائم ہے۔ ہر پارٹی اور ہر فرد وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے ہاں وہ قوت فیصلہ نظر نہیں آتا جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ہاں دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک اور مسئلہ یہ درپیش ہے کہ حکومت کے زیادہ مزے وہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور باپ پارٹی وغیرہ لوٹ رہی ہیں، لیکن حکومتی اقدامات کا دفاع صرف میاں شہباز شریف کی مسلم لیگ کو کرنا پڑتا ہے اور پوری مسلم لیگ نون بھی حکومتی دفاع میں یکسو نظر نہیں آتی اور ایک دڑا اس حکومت کا دفاع کرتے ہوئے شرماتا بھی ہے۔ اب انتہا دیکھ لیجئے کہ اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی یعنی آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جماعت وہ دونوں تو حکومت میں شامل نہیں ہیں یا ان کو حصہ نہیں دیا گیا یا انہوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن دوسری طرف چودھری شجاعت حسین کے گروپ کے 2 افراد وفاقی وزیر ہیں۔ حکومت سازی کے وقت زرداری صاحب نے اپنے لیے ایک وزارت پر خوب لڑائی لڑی، لیکن اے این پی جو ان کی دوستی میں پی ڈی ایم سے نکلی تھی کو حکومت میں زرداری صاحب نے کوئی حصہ نہیں دلوایا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے تمام رہنما مل کر حکومت سازی کے لیے مشاورت کر لیں، لیکن اے این پی اور شیرپاؤ صاحب کی پارٹی کو نہ صرف مشاورت سے باہر رکھا گیا بلکہ ان کی قیادت کو وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اے این پی کے لیے یہ سب کچھ کرنا زرداری صاحب کی ذمہ داری تھی اور شیرپاؤ کے لیے یہ سب کچھ کرنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہیں۔ جو کام زرداری صاحب نے اے این پی کے ساتھ کیا وہی مولانا صاحب نے آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ کیا۔ شیرپاؤ صاحب جس طرح میں نے عرض کیا کہ پی ڈی ایم کے نائب صدر تھے اور ہر طرح کا دباؤ برداشت کرنے کے باوجود پی ڈی ایم سے نہیں نکلے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے یہ مولانا صاحب کا فرض تھا کہ وہ نہ صرف حکومت سازی میں ان سے مشورہ کرتے بلکہ انہیں کما حقہ حصہ بھی دلواتے، لیکن اپنے لیے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ حصہ لے لیا اور شیرپاؤ صاحب کو بھول گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو شہباز شریف صاحب نے شیرپاؤ صاحب کو بلا کر وزارت کی پیشکش کی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک خوددار انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ابتدا میں جو کچھ ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے وزارت لینے سے معذرت کر لی۔ دوسری طرف جب وزیر اعظم کو اے این پی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا پتہ چلا اور وہ اس طرف متوجہ ہوئے تو ازالے کے لیے انہوں نے اے این پی کی قیادت کو بلا کر پختونخوا کے گورنرشپ کی پیشکش کی اور میاں افتخار حسین کے نام پر تمام اتحادیوں نے اتفاق بھی کر لیا، لیکن مولانا صاحب
وہ بھی اپنی پارٹی کے لیے لینا چاہتے ہیں، چنانچہ مولانا صاحب اس میں رکاوٹ بن گئے۔ حالانکہ گورنرشپ ہر حوالے سے ANP کا حق بنتا ہے، اور ویسے بھی میاں افتخار حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے قربانی بھی دی ہے، ان کو سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ان کے گورنر بننے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، ان پہ کرپشن کا بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ اب جب کہ وزیراعظم نے خود پیشکش کی تھی اور تمام جماعتوں نے اتفاق بھی کر لیا تھا، تو ضروری تھا کہ وزیراعظم اپنا فیصلہ منوا لیتے، لیکن مولانا کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر آج تک خیبر پختونخوا میں یہ حکومت اپنا گورنر تعینات نہیں کر سکی، اور وہاں PTI کے اسپیکر ایکٹنگ گورنر کے طور پر علل تللو میں مصروف ہے۔ یہی حال بلوچستان کا بھی ہے، وہاں بھی ابھی تک وفاقی حکومت اپنا گورنر تعینات نہ کر سکی۔ سندھ کی گورنرشپ کا پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ گورنرشپ MQM کو دینے میں لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ اب لوگ بجا طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جو حکومت 4-5 ماہ میں اپنے گورنر نہیں لگا سکی، وہ کوئی اور سخت فیصلے کیا کر سکے گی۔ اسی طرح موجودہ حکومت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ صوبائی حکومتیں ہیں۔ پختونخوا اور پنجاب میں مخالف حکومتیں قائم ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں اتحادیوں کی حکومتیں ہیں، لیکن ان کی کارکردگی انتہائی ناقص بلکہ شرمناک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن لوگوں اور میڈیا کی نظر صرف وفاقی حکومت پر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عامل اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت ملنے کے بعد اس میں شامل تمام جماعتوں نے سیاست مکمل طور پر چھوڑ دی ہے اور حکومت کے مزے لینے شروع کیے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ اب تو سب کو سیلاب کا بہانہ بھی مل گیا ہے، لیکن ہر پارٹی اپنے حصے میں آنے والی وزارت میں دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر رہی، اور بعض وزارتوں میں تو روایتی لوٹ مار بھی شروع ہے۔ اس کے علاوہ ہر پارٹی ہم وقت اپنے من پسند افسران کو اہم جگہوں پر لگانے میں مگن ہے۔ ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ حکومتی صفوں میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ اب یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ اس حکومتی گند کا جو ٹوکرا ہے، جس میں IMF سے وعدہ خلافیاں، تباہال معیشت اور بہت سارے دیگر گند پڑے ہوئے تھے، اس گندگی کے ٹوکرے کو اپنے سر لینے کا فیصلہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری نے کیا تھا۔ اگر نواز شریف صاحب کی مرضی نہ ہوتی تو شہباز شریف صاحب کبھی بھی حکومت نہیں بنا سکتے تھے، لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد جب صورتحال کی ابتری کا پتہ چلا تو مسلم لیگ ڈواڈول ہو گئی۔ ایک سوچ یہ بنی کہ IMF کے سخت شرائط ماننے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے۔ اسی لیے میاں نواز شریف نے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو لندن طلب کیا، لیکن وہاں پہ بھی جو اجلاس ہوا نواز شریف صاحب کی سرکردگی میں، اس میں آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت کو برقرار رکھا جائے۔ درمیان میں جو نیوٹرلز ہیں ان کی رائے بھی بدلتی رہی، کبھی ان کی سوچ یہ بنتی رہی کہ دوبارہ الیکشن فوراً کرایا جائے، کبھی رائے ان کی یہ بنتی رہی کہ نہیں موجودہ سیٹ اپ کو رہنے دیا جائے۔ چنانچہ یہ گفتگو کی کیفیت بھی 2-3 ماہ تک رہی، اور یہ جو وقت تھا گفتگو کی کیفیت کا، اس کی وجہ سے بھی حکومت اور ملک کو بہت نقصان ہوا۔ حکومتی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شریک لوگ اپنا کوئی مشترکہ اور متفقہ بیانیہ تشکیل دینے میں ناکام رہے، جبکہ میڈیا مینجمنٹ اور پروپیگنڈے کے معاملے میں آج بھی PTI اس حکومت اور اس کے اتحادیوں سے بہت آگے ہے۔ PTI اپنا جھوٹ سچ بنا کر بیچ سکتی ہے، لیکن حکومت اپنا سچ بھی مارکیٹ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح لوگوں کو زرداری اور شہباز شریف کا ایک صف میں کھڑا ہونا بھی اچھا نہیں لگا۔ مرکز میں شہباز شریف اور صوبے میں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کا بھی لوگوں نے برا منایا۔ زرداری کا اپنے بیٹے بلاول کو وزیر خارجہ بنانے اور مولانا کا اپنے بیٹے اسد محمود کو وزیر مواصلات بنانے سے بھی عوام کو منفی پیغام ملا۔ سب سے زیادہ نقصان حکومت کو مہنگائی نے پہنچایا، اور حکومت بہرحال جو بھی وجہ تھی، لیکن معیشت کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکی جس طرح کہ اس سے توقع کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور IMF کے ساتھ بھی ڈیل کر دی، لیکن یہ حکومت عوام کو اس کے عوامل
اور عمران حکومت کے بلنڈرز کو سمجھانے میں ناکام رہی. وہ قوم کو یہ سمجھانے میں ناکام ثابت ہوئی کہ کیوں کر پچھلی حکومت کے بلنڈرز کی وجہ سے ان کو تیل اور گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہے. اب حکومت بلا شبہ بہترین انتظام سے چلتی ہے اور یقیناً عمران خان کابینہ کے وزراء کی بنسبت موجودہ کابینہ کے بعض وزراء زیادہ ماہر اور محنتی ہیں. عمرانی سرکار کے مقابلے میں شہباز شریف بیوروکریسی سے بھی نسبتاً اچھا کام لے رہے ہیں، لیکن کسی حکومت کی پشت پر جب تک مضبوط سیاست اور سیاسی آواز نہ ہو تو وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی. اور مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد چھوٹی جماعتیں تو کیا، مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بھی سیاست چھوڑ کر اسے عمران خان کے حوالے کر چکی ہے. انہوں نے عمران خان سے سیاسی میدان میں نمٹنے کا کام بھی اسٹیبلشمنٹ پر چھوڑے رکھا، جبکہ وہ نیوٹرل ہو چکی تھی. لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ حکومت سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا تو ایک بار پھر متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی طرح کرائسس سے نمٹنا یا پھر سخت فیصلے کرنا صرف شہباز شریف پر چھوڑ دیے گئے ہیں، اور اتحادی جماعتیں حکومتی فیصلوں کا بھرپور دفاع بھی نہیں کر رہی. چنانچہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑے حصے کے ہاں ایک یہ سوچ فروغ پا رہی ہے کہ حکومت کی قیادت کا ہار گلے میں ڈال کر اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، جس میں زرداری وغیرہ بھی شریک ہیں. اگرچہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاں یکسوئی آ گئی ہے اور وہ جلد الیکشن کی سوچ سے تائب ہو گئی ہے اور اس نے حکومتی سپورٹ بھی شروع کر دیا ہے. لیکن اگر خود حکومت کی یہ حالت رہی اور وزیر اعظم نے فیصلے بطور وزیر اعظم کرنے شروع نہ کیے تو یہ پارٹی زیادہ دیر چلے گی نہیں، یا پھر اگر چلے گی بھی تو مقبولیت بڑھانے کی بجائے کھوتی اور بالواسطہ عمران خان کی خدمت کرتی رہے گی.